اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ اپنے اسی موضوع کے ساتھ علم النفس مسلمان متفکرین کی نگاہ میں کہ اس سے پہلے والے درس میں ہم نے ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کیا کمال تک پہنچنے کے لیے جو انسان کو شرائط و پیش نیاز لازم کی ضرورت ہوتی ہے، کہ جس میں ہم نے بتایا کہ معرفت ہے، عزم و ارادہ اور ریاضت، اور اسی طرح کمال تک پہنچنے کے لیے جو بیچ میں ہرڈلز آتے ہیں، جو مشکلات اور سد معبر اور موانع ہوتے ہیں، اس کو بھی ہم نے دیکھا کہ جہالت، معصیت خدا اور حب دنیا یہ موانع بنتے ہیں کہ انسان کمال تک نہ پہنچ سکے۔ اور اسی کی بحث میں ہم نے تاکید کی اس بات پر کہ ہر لذت دنیاوی حب دنیا شمار نہیں ہوتی۔ آج کے درس میں ہم کمال انسانی کو قرآنی آیات اور روایات کی روشنی میں دیکھنے کی کوشش کریں گے، اور یہ جو ہمارا ٹاپک ہے علم النفس، کہ ہم نے بتایا کہ انسان کے ہر عمل کی جڑ اس کا نفس ہے، اور اسی نفس کو کمال تک پہنچنا ہے، اس نفس کو سعادت تک پہنچنا ہے، کہ پہلے ہم اس پر ڈسکس کر چکے ہیں۔ متون دینی میں مختلف تعبیریں استعمال ہوئی ہیں جو انسانی کمال کے آخری مرحلے کی نشاندہی کرتی ہے۔ مثلا 3 مفاہیم کو بیان کریں گے یہاں پر، جس میں سے پہلا ہے سعادت، دوسرا ہے فوز اور تیسرا ہے فلاح۔ یہاں پر معنی سعادت کو تھوڑا سا کھولتے ہیں کہ سعادت سے مراد ہماری کیا ہے، اور یہی جو ہم بات کر رہے ہیں کمال انسانی میں، یعنی یہ 3 مفاہیم کمال انسانی سے جڑے ہوئے ہیں۔ یہ 3 مفاہیم، 3 تعبیریں قرآن میں یوز ہوئی ہیں جس سے ہم کمال انسانی کو سمجھ سکتے ہیں۔ سعادت لغت میں کہتے ہیں نیکی، خیر یا خوشبختی کو، اور اس کے مقابلے میں جو ورڈ استعمال ہوتا ہے سعادت کے مقابلے میں وہ ہے شقاوت۔ شقاوت ضد سعادت ہے۔ شقاوت یعنی وہی نحس و نکبت۔ مشکل وہاں پیش آتی ہے جب ہم سعادت اور شقاوت کو اصطلاح میں استعمال کرتے ہیں، کیونکہ بر اساس جہان بینی مختلف معنی تبدیل ہو جاتے ہیں۔ انسان کی جہان بینی کی وجہ سے مختلف معنی اصطلاح میں استعمال ہوتے ہیں۔ جہان بینی سے ہماری کیا مراد ہے؟ ہماری مراد جہان بینی سے وہی جہان کو دیکھنا یا کائنات کے امور کو اپنے علم و معرفت سے دیکھنے کے ہیں۔ اگر سعادت کے لغوی معنی کو نظر میں رکھیں کہ نیکی اور خیر اور خوشبختی ہے، تو ممکن ہے ایک انسان کی خوشبختی دوسرے انسان سے مختلف ہو۔ مثلا ایک انسان کے لیے خدا کی معصیت کے بغیر اہداف کو حاصل کرنا خوشبختی کہلائے، مگر ممکن ہے دوسرے انسان اپنے ہدف کو حاصل کرنے کے لیے خدا کی معصیت کو انجام دیں اور اپنی محدود جہان بینی کے مطابق خود کو خوشبخت تصور کرے۔ اسی طرح شقاوت بھی ہے۔ جب ہم جہان بینی مختلف دیکھتے ہیں تو یہاں پر ممکن ہے ایک عارف، ایک معرفت رکھنے والا انسان، اس کے لیے عمل شیطانی کے نزدیک ہونا نحس و نکبت قرار پائے، جبکہ ایک گنہگار انسان جو کہ شیطانی عمل میں ملوث ہے، خود وجود عارف اس کے لیے نحس و نکبت ہو۔ بس جہان بینی یہاں پر مہم ہے۔ قرآن میں سورہ ہود آیت نمبر 105 میں خداوند تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ یوم یأتی لا تکلم نفس الا باذنہ فمنہم شقی و سعید۔ خداوند فرماتا ہے کہ وہ دن آئے گا کہ جب کوئی نفس بھی کلام نہیں کر پائے گا مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ کی اجازت سے۔ ان نفسوں میں ایک گروہ شقی و بدبخت ہوگا اور ایک گروہ سعادت مند۔ فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ۔ تو اس آیت میں آپ نے دیکھا کہ سعادت اور شقاوت دونوں ڈسکس ہوئی ہیں۔ بس یہاں پر مفہوم سعادت کو ہم نے بیان کیا۔ دوسرا مفہوم جو انسانی کمال کی طرف اشارہ کرتا ہے وہ ہے فوز یا فازا یا فائزون یا فوزن عظیما۔ قرآن میں یہ مفہوم استعمال ہوئے ہیں متعدد آیات میں۔ مفہوم فوز یا فائز کو سمجھنے کے لیے ہم قرآن کریم کی طرف نگاہ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم میں کن جگہوں پر یہ مفہوم فاز یا فوز استعمال ہوا ہے۔ ان میں سے ایک آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم،
کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ وَإِنَّمَا تُوَفُّونَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور بے شک بلا تردید تم لوگوں کو اجر دے دیا جائے گا یوم القیامہ، قیامت کے دن تمہارے اجر تم لوگ کو دے دیے جائیں گے جو بھی تم لوگوں نے کام انجام دیے۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، تو پس جو بھی آگ سے، نار سے دور ہٹایا جائے، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، اور جنت میں داخل کیا جائے، فقط فاز، پس بے شک وہی لوگ کامیاب ہیں۔ یا ایک دوسری جگہ فرمایا کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، کہ جو بھی اطاعت کرے اللہ کی اور اللہ کے رسول کی تو بے شک فقط وہ فاز ہے، یعنی کامیاب ہے، فوزاً عظیما، یعنی وہ فوزاً عظیم یا کامیابی کے بلند مرتبے پہ فائز ہے۔ یا ایک تیسری جگہ فرمایا کہ الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم، اور وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں اور انہوں نے ہجرت کی ہے اور جہاد کیا ہے اللہ کی راہ میں، کس سے؟ باموالہم وانفسہم، اپنی نفسوں سے جہاد کیا ہے، اپنے مال سے جہاد کیا ہے۔ اعظم درجۃ عند اللہ، ان کے درجات بلند ہیں، بزرگ ہیں اللہ کی بارگاہ میں۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، اور بس وہی لوگ فائزون ہیں، یعنی وہی سعادت اور کمال کو پہنچے ہوئے ہیں۔ مفہوم فوز اور سعید حدیث قضا میں بھی استعمال ہوا ہے۔ عزیزان، جس کی طرف ہم بہت کم متوجہ ہوتے ہیں، ہم یہاں پر درخواست کرنا چاہیں گے ان بانی مجلس و محفل سے کہ حد اقل جو دعائیں اور جو زیارات عام طور پر رائج ہیں، مثلا حدیث قصہ ہے، دعائے کمیل ہے، زیارت عاشورہ ہے وغیرہ، ان کو اہتمام کریں کہ ترجمے اور تفسیر کے ساتھ اس کو پڑھیں۔ حدیث قصہ کے متن کے مطابق جو آخری لاسٹ 2 پیراگراف ہیں حدیث قصہ کے، اگر اس میں ہم غور کریں تو وہاں پر مفہوم فوز اور مفہوم سعادت دونوں موجود ہیں۔ یعنی اس متن کے مطابق فوز و سعادت تک پہنچنے کے لیے جو چابی ہے وہ شیعہ بننا ہے، نہ شیعہ ہونا، بائیولوجیکل شیعہ نہیں ہونا ہے۔ وہاں پر فاز شیعتنا کا ورڈ استعمال ہوا ہے۔ فاز شیعتنا، مثلا آپ دقت کریں کہ سیکنڈ لاسٹ پیراگراف میں حدیث قصہ کے وہاں پر جہاں پر مولا علی علیہ السلام سے منقول ہے کہ فقال علی، علی ابن ابی طالب نے کہا اذن واللہ فزنا، تو اس وقت خدا کی قسم ہم کامیاب ہو گئے۔ فزنا، یہ فزنا یہی فوز ہے، یہی سعادت اور فائز جس کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں۔ یہاں پر مولا علی فرما رہے ہیں کہ اذن واللہ فزنا، خدا کی قسم اس وقت ہم کامیاب ہو گئے، یعنی یہاں پر بات ان ہستیوں کے بارے میں ہو رہی ہے جو تحت القصہ ہیں، جو چادر کے نیچے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں وَفَازَ شِيعَتُنَا وَرَبِّ الْكَعْبَةِ، اور پھر ہمارے شیعہ کامیاب ہو گئے، فائز ہو گئے، خدا کی قسم یا کعبے کے رب کی قسم۔ اسی طرح لاسٹ پیراگراف میں ہم دیکھتے ہیں کہ نقل ہوا کہ فقال علی اذن واللہ فزنا وسعدنا، پس اس وقت خدا کی قسم ہم کامیاب بھی ہو گئے اور ہم سعید بھی ہو گئے۔ وَكَذَلِكَ شِيعَتُنَا فَازُوا وَسُعِدُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ، یہاں پر دوبارہ سے وہی جملہ ریپیٹ ہوا ہے مگر فزنا و سعدنا کے ساتھ، یعنی ہم سعید بھی ہو گئے اور ہم فائز بھی ہو گئے۔ وَكَذَلِكَ، چونکہ ہم سعید اور فائز ہو گئے، وَكَذَلِكَ شِيعَتُنَا فَازُوا وَسُعِدُوا، اسی کی بابت ہمارے شیعہ بھی فائز ہو گئے اور سعادت مند ہو گئے، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، رب کعبہ کی قسم کھا کے مولا علی نے فرمایا ہے۔ تو یہاں پر آپ نے دیکھا کہ یہی مفہوم فائز یا فوز یا سعادت حدیث قصہ میں موجود ہے۔ جس چیز کو ہم سمجھنا چاہ رہے ہیں یہاں پر، یا جو نقطہ ہم بیان کرنا چاہ رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ سعادت اور کمال اور فائز ہونے کے لیے جو چابی ہے، جو کی ورڈ ہے، وہ
فاز شیعتنا ہے، یعنی کامیاب ہو گئے، فائز ہو گئے، سعید ہو گئے کون؟ ہمارے شیعہ۔ اس مطلب کو تھوڑا سا ہمیں کھولنا ہے۔ یہاں پر بایولوجیکل شیعہ ہونا یا کچھ خاص قسم کے عقائد رکھ لینا اور اس کے بعد کہنا ہے کہ ہم شیعہ ہیں یا ہم اہل بیت کے شیعہ قرار پائے، یہاں پر وہ ڈسکشن نہیں ہے۔ یہاں پر شیعہ اس کے اپنے اصولوں اور معیارات کے ساتھ ہے۔ اس مطلب کو ایک مثال کے ذریعے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جو لوگ یورپین ممالک میں مقیم ہیں وہ بہتر جانتے ہیں کہ بعض اوقات کچھ امیگریشن کے قانون پاس کیے جاتے ہیں اور اس قانون سے فائدہ اٹھانے والوں کے لیے ایک خاص قسم کا کرائٹیریا مشخص کر دیا جاتا ہے کہ جو بھی اس فریم اور چارچوب کے اندر آئے اسے لیو ٹو ریمین یا ٹیمپرری ریزیڈنٹ پرمٹ یا اس طرح کی چیزیں، ویزا وغیرہ مل جایا کرتے ہیں، یعنی ایک غیر قانونی شخص قانونی ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی ان معیارات پہ پورا نہیں اترتا وہ اس فائدے سے محروم رہے گا۔ شیعت بھی اسی طرح سے ہے۔ شیعت کے اپنے اصول ہیں، اپنے معیارات ہیں اور مختلف قسم کے کرائٹیریا شیعت رکھتی ہے۔ فاز شیعتنا ورب الکعبہ سے یہی مراد ہے کہ فوز اور سعادت جیسی نعمت سے فائدہ اٹھانا ہے تو شیعت کے معیارات پہ پورا اترنا ہوگا، ورنہ بایولوجیکل شیعہ ضروری نہیں ہے کہ فائز اور سعید بھی ہو۔ اسی طرح زیارت امام حسین میں بھی یہ فوز استعمال ہوا ہے مفہوم۔ کہاں پر؟ جہاں پر ہم کہتے ہیں کہ یا لیتنی کنت معکم، اے کاش کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ ہوتا۔ امام حسین کو کہہ رہے ہیں کہ میں کربلا میں اے کاش آپ لوگوں کے ساتھ ہوتا تو فافوز فوزا عظیما، تو میں فائز ہو جاتا سعادت کے عظیم درجے پر، کامیابی کے عظیم درجے پر۔ تو یہ فوز استعمال ہوا ہے حدیث قصہ میں بھی، قرآنی آیات میں بھی اور زیارت امام حسین میں بھی اور اس طرح کی بہت مختلف دعاؤں میں۔ تیسرا مفہوم جو کمال انسانی کو ظاہر کرتا ہے وہ قرآنی آیات میں موجود ہے اور اس کا نام ہے فلاح۔ متعدد آیات قرآنی میں کمال السعادت تک پہنچنے والوں کے لیے یہ جملہ یوز ہوا ہے۔ یعنی ایک جگہ خداوند فرماتا ہے کہ کچھ صفات بیان کرتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، کہ وہ لوگ مفلحون ہیں، وہ لوگ فلاح پا جانے والے ہیں یا وہ لوگ نجات پا جانے والے ہیں۔ اگر یہ مفلحون کی تمام آیات کو جمع بندی کریں، ہم جمع آوری کریں تو کہا جا سکتا ہے کہ ایمان، جہاد، پیروی رسول خدا، امر بالمعروف و نہی عن المنکر یا عمل صالح انجام دینا معیار ہے کہ انسان فلاح کے مرتبے پر محسوب ہو جاتا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اسلام کی تبلیغ اور تحریک کا آغاز کیا تو فرماتے تھے قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، وہ فرماتے تھے کہو کہ کوئی فرمان روا نہیں، کوئی معبود نہیں، کوئی خدا نہیں سوائے اللہ کے، تفلحوا، اور فلاح پا جاؤ، فلاح پا جاؤ، نجات پا جاؤ۔ مگر صرف زبانی کلامی نہیں ہے عزیزان، بلکہ اپنے تمام وجود اور اعمال سے اس جملے کی حقانیت کو ثابت کرنا ہے۔ اگر فلاح یا جماعت مفلحون کا معیار صرف یہی ہوتا کہ اے لوگوں کہو، اپنے زبان سے اس چیز کا اقرار کرو و بس کہ کوئی خدا نہیں، کوئی فرمان روا نہیں، کوئی معبود نہیں مگر اللہ کی ذات کے، اور نجات پا جاؤ، تو پھر مشکل کہاں پیش آئے گی؟ مشکل وہاں پیش آئے گی کہ یہ قادیانی طبقہ کیا یہ لا الہ الا اللہ نہیں کہتے؟ آیا یہ لوگ نجات یافتہ ہیں؟ یا یہی ناصبی اور داعشی اور سپاہ صحابہ اور لشکر جنگوی وغیرہ کہ شقی ترین افراد روئے زمین پر یہ لوگ ہیں، کیا یہ لوگ مفلحون یا ہم المفلحون کے دائرے میں آتے ہیں؟ جواب منفی ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ بس اس چیز سے کیا سمجھ میں آ رہا ہے؟ اس چیز سے سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، یہ زبان سے کلامی اقرار نہیں ہے، زبان سے اقرار کرنے کے بعد ایک خاص قسم کے معیارات سے اور اصولوں سے گزر کر اپنی زندگی میں اس جملے کی حقانیت کو ثابت کرنا ہے۔ اس کے بعد نتیجہ آتا ہے فلاح کا،
یا نجات پانے کا یا مفلحون کی جماعت میں ہونے کا۔ تو خلاصہ آج کے درس میں ہم نے کمال انسانی کو آیات قرآنی اور روایات کی روشنی میں دیکھنے کی کوشش کی کہ وہاں پر 3 مفاہیم موجود ہیں جو کمال انسانی اور سعادت انسان کو مد نظر رکھتے ہیں، کہ جس میں سے ایک ہے سعادت، دوسرا تھا فوز اور تیسرا فلاح۔ اگلے درس میں ہم یادگیری کو، یا جس کو لرننگ کہتے ہیں یا کچھ سیکھنا، اس کو مسلمان متفکرین کی نگاہ میں سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ ان کی گفتار کی روشنی میں اس یادگیری کو کیسے بیان کیا گیا ہے۔ اس یادگیری اور لرننگ کو سمجھنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ یہاں پر جو بھی کمال سے ریلیٹڈ یا نفس کی کمال اور سعادت سے ریلیٹڈ جو بھی معلومات ہیں، جس چیز پہ بھی انسان نے عمل کرنا ہے، اس کو یادگیری کے مرحلے سے گزرنا ہے، لرننگ کے مرحلے سے گزرنا ہے۔ یادگیری جو سائیکالوجی میں لرننگ کے نام سے تعبیر کی جاتی ہے، جس پر انسانی نفس کے رشد کا دار و مدار ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، وصلی اللہ علی محمد و آل محمد۔